نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ طور سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ سورۃ الطور مکیہ، سورہ طور مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ وہی 49 آیت، اس میں 49 آیتیں ہیں، 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ هو الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ وہو بمدین، طور سے مراد وہ پہاڑ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ شرف تکلم ان کو بخشا۔ اور یہ شرف تکلم یعنی بات کیا، اس سے پہلے وضاحت ہوگی اس کی۔ وہ ہوا بھی مدین، اور یہ مدین میں، یہ طور جو پہاڑ ہے مدین میں۔ وہ کتاب مسطور، قسم ہے اس کتاب کی جس کو لکھا گیا ہے۔ هو القرآن، قرآن مجید مراد ہے۔ لِأَنَّهُ کتاب نکرہ، اس کو نکیرہ لایا گیا۔ کتاب، کتاب مسطور، لِأَنَّهُ کتاب مخصوص، کیونکہ مخصوص کتاب ہے۔ من بین سائر الکتب، تمام کتابوں کے درمیان میں سے ایک مخصوص کتاب ہے۔ او اللوح المحفوظ، یا کتاب مسطور سے مراد لوح محفوظ ہے یا تورات مراد ہے۔ تین اقوال بیان کر رہے ہیں، قرآن مراد ہے یا تورات مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے۔ فی رقٍ، جو ایک چمڑے میں لکھ دی گئی ہے جو کتاب۔ رق سے مراد ہوا صحیفہ، صحیفہ مراد ہے، صحیفے میں جو لکھ دی گئی کتاب، یا وہ چمڑا مراد ہے جس میں لکھا جاتا ہے۔ منشور، پھیلے ہوئے۔ لا ختم علیہ، جس پر کوئی مہر نہیں ہے۔ او لائح، یا واضح ہے، واضح۔ والبیت المعمور، قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے، یعنی اللہ کے اس گھر کی قسم جو آباد ہے۔ ای الزراح وہو بیت فی السماء، آسمانی کعبہ مراد ہے، آسمان میں اللہ کا گھر ہے۔ حیال الکعبہ، جو دنیاوی یعنی زمینی کعبے کے بالکل مقابلے میں ہے۔ زمینی کعبہ جس مقام پر ہے، بالکل اسی جہت میں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ ایک کعبہ بنایا۔ وہ عمران ہوا، اور اس کا آباد ہونا بکثرت زواری، اس کے زائرین اور اس کا طواف کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے۔ من الملائکہ، فرشتے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ رویہ، روایت میں آیا کہ انہ یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں بیت المعمور میں۔ ویخرجون، اور نکلتے ہیں۔ ثم لا یعودون الیہ ابدا، پھر قیامت تک دوبارہ وہ اس کا بیت المعمور تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وقیل، اور کہا گیا الکعبہ، کعبہ مراد ہے، قسم ہے آباد گھر کی، کعبۃ اللہ کی۔ لأنہا لکونہا معمورۃ، کیونکہ کعبہ آباد ہے، بالحجاج، حاجیوں کی وجہ سے، والعمار، اور عمرہ کرنے والوں کی وجہ سے۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اس چھت کی جو بلند ہے، یعنی آسمان کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ او العرش، یا عرش کی قسم۔ والبحر المسجور، قسم ہے اس سمندر کی جو بھرا ہوا ہے۔ المملوئی او الموقد، یا مسجور سے مراد جس میں آگ لگا دی گئی۔ والواو الاولیٰ، پہلا واو قسم کے لیے ہے، باقی جو واو ہے یہ عطف کے لیے۔ وجواب القسم، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیا کیا قسم کھایا اللہ تعالیٰ؟ طور کی، کوہ طور کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ، قرآن کی قسم کھایا، بیت المعمور کی قسم کھایا، عرش کی قسم کھایا، سمندر کی قسم کھایا۔ پھر فرما رہا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ضرور نازل ہوگا۔ ای الذی اوعد الکفار بھی، یعنی وہ عذاب
جس کی دھمکی دی گئی، جس کے ذریعے کافروں کو ڈرایا گیا، کافروں پر وہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، بالکل یہ حق ہے، سچ ہے۔ قال جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم نے کہا اتیت، یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اکلمہ، حضور سے بات کرنے کے لیے، فی الاسارى، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، فلقیتہ، تو میں حضور سے ملاقات کیا، فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، یقرأ، اس حال میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ فلما بلغ، پس جب آپ پہنچے اس آیت پر، ان عذاب ربک لواقع، تو جبیر بن مطعم اس وقت تک اسلام میں لائے تھے جب یہ آیت سنیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب کافروں پر نازل ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلم تو، میں اسلام لا لیا، خوفاً، اللہ کا عذاب نازل ہونے کے خوف سے، ڈر، عذاب الہی سے ڈر کر میں ایمان لا لیا۔ ما لہ من دافع، عذاب ایسا نازل ہوگا کہ اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکے گا، لا یمنعہ مانع، کوئی روکنے والا اس کو نہیں روک سکتا۔ تو یعنی جو چیز پوری دنیا سے نہ رک سکے اس کو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہے۔ والجملہ، تو یہ پورا جملہ صفت ہے واقعہ کی، ما لہ من دافع، لواقع کی صفت ہے، ما لہ من دافع یہ صفت ہے واقع کی، یعنی عذاب ایسا واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ای واقع غیر مدفوع، عذاب واقع ہوگا لیکن اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اور یوما میں جو ہے عامل عمل کرنے والا واقع ہے، یعنی وہ عذاب واقع ہوگا، فی ذالک الیوم، اس دن میں، او اذکر، یا اذکر محذوف ہے، یاد کیجئے اس دن کو، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان گھومے گا، گردش کرے گا، کر رہا چکی کی طرح، مضطربۃ، ہلے گا، حرکت کرے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے، فی الہوائی، ہوا میں، کالسحابی، بادل کی طرح، لأنہا تصیر ہباء منثورا، پہاڑ کس طرح چلیں گے، بتا رہے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تنکے کی طرح ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ جھٹلانے والے جو دنیا میں باطل میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، کھیل کود میں تھے۔ غلب الخوض فی الاندفاع فی الباطل والکذب، خوض کا جو لفظ ہے یہ غلب الخوض، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے باطل، غلط چیزوں میں مصروف ہو جانا، منہمک ہونے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، کنا نخوض مع الخائضین، کافروں کے بارے میں، کافر قیامت کے دن بولیں گے کہ ہم مصروف ہو جاتے تھے کھیل کود یا باطل پرستوں کے ساتھ۔ اور یوم تمور السماء مبدل منہ، یہ یوم یدعون بدل ہے اس سے، جس دن ان کو ڈھکیلا جائے گا کافروں کو جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کی طرف، دعا، دھکے دے کر لے جایا جائے گا ان کو، یہ یوم تمور سے بدل ہے۔ دعن کے معنی الدفع العنیف، سختی سے ڈھکل دینا۔ وذالک ان خزانۃ النار یغلون ایدیہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کے جو فرشتے داروغہ ہیں یہ کافروں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، الی اعناقہم، گردنوں کی طرف ہاتھ باندھ دیں گے، اور اس کو ہاتھ کی جو زنجیر ہے گردن میں ڈال دیں گے، اور ان کی پیشانیوں کو جوڑ دیں گے، الی اقدامہم، پیروں کے ساتھ، اور ان کو ڈھکیلیں گے، دھکا دیں گے، الی النار، آگ کی طرف، دفعاً، ایسا، اعلیٰ وجوہہم، ان کے چہروں کے بل ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، وزخن فی اقفیتہم، فیقال لہم، پس ان سے کہا جائے گا، ہذہ النار التی، کافروں سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے پھر دنیا میں۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے، یا کیا یہ بھی جادو دکھ رہا ہے تم۔ ھذا مبتدا ہے، مبتدا مؤخر، اور سحر خبر مقدم ہے، یعنی کنتم تقولون للوحی ھذا سحر، یعنی تم دنیا میں وحی کو، قرآن کو جادو کہتے تھے، یعنی قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ ھذا سحر، یہ جادو ہے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جو عذاب تم کو دیا جا رہا ہے کیا یہ بھی جادو ہے۔ یرید ہو، یہ مراد لے رہے ہیں کہ اھذا المصداق ایضا سحر، کیا یہ مصداق، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی جادو ہے۔ ودخلت الفاء لهذا المعنى، اور اسی معنی کی وجہ سے فا داخل ہوا، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ رہے ہو، کما لا تبصرون، جیسا کہ تم دنیا میں نہیں دیکھتے تھے عبرت کی نگاہ سے، یعنی ام انتم عمی عن المخبر بھی، کیا تم اندھے ہو اس چیز سے جس کی خبر دی جا رہی ہے، جیسا کہ تم دنیا میں اندھے تھے خبر سے۔
وہذا تقریع و تحکم، اور یہ ان کو سرزنش کرنا ہے، ڈانٹنا ہے۔ اصلوہا، تم اس میں داخل ہو جاؤ جہنم میں، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے تم صبر کرو چاہے صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ دونوں تم پر برابر ہیں۔ یہ سواء یعنی سواء کی خبر محذوف ہے، ای سواء علیکم الامران، یعنی تم پر برابر ہے دونوں معاملات، الصبر و عدم، صبر اور عدم صبر۔ وقیل، اور کہا گیا کہ علی العکس، اس کے برعکس ہے، یعنی الامر سواء، الامران سواء، وعلل استواء الصبر وعدمہ، یعنی صبر کے برابر ہونے اور بے صبری کے برابر ہونے کی علت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا اپنے اس قول سے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ لأن الصبر انما یکون له مزیۃ علی الجزع، صبر کو فضیلت حاصل ہے جزع پر، بے صبری پر۔ کیوں حاصل ہے؟ لنفعہ فی العاقبہ، کیونکہ انجام کار کے اعتبار سے صبر فائدہ پہنچاتا ہے۔ بأن یجازا، کہ صابر کو صبر پر، صبر کرنے والے کو صبر کرنے کی وجہ سے اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اب رہا اس عذاب پر صبر کرنا جو عذاب خود بدلہ ہے، اس کے بعد کوئی اور بدلہ نہیں ہے نا، ولا عاقبۃ لہ، اس کا اور کوئی انجام نہیں اور اس کی کوئی منفعت نہیں ہے۔ تو جہنم کے عذاب پر صبر کرنا، یہ لوگ برداشت کریں تو ان کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، وہی دنیا کی تکلیف برداشت کر کے اگر ایمان لاتے تو آخرت میں ان کو جنت ملتی تھی۔ یہاں تک کافروں کے برے انجام اور حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد پھر متقین مومنین کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا۔ ان المتقین، بے شک اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، عالی شان باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور بے شمار نعمتوں میں ہوں گے، اے و ای نعیم، یعنی اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہوں گے، بمعنی الکمال، کامل نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمت جو کامل ہے۔ او فی جنات و نعیم، یا وہ ان جنات، ان باغات میں ہوں گے، ان نعمتوں میں ہوں گے جو متقین کے ساتھ خاص ہوں گے۔ خلقت لہم خاصۃ، اہل تقوی، متقین، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو خصوصی نعمتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں اس میں وہ رہیں گے، فاکہین، اس حال میں کہ وہ خوش رہیں گے۔ یہ حال ہے اس ضمیر سے جو ظرف میں ہے، فی جنات و نعیم میں، اور ظرف خبر ہے، ای متلذذین، یعنی وہ لطف اندوز ہوں گے بما آتاہم، ان نعمتوں سے جو ان کا رب ان کو عطا فرمایا، ووقاہم، اور ان کے رب نے ان کو بچایا، عذاب الجحیم، جحیم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ ووقاہم کا عطف کیا گیا ہے فی جنات پر، اے ان المتقین، یعنی متقی استقروا، یہ رہے، مستقر ان کا ہے، ٹھکانہ ہے جنات، جنتوں میں رہیں گے۔ ووقاہم ربہم، اور ان کا رب ان کو بچا لیا۔ او علی آتاہم، یا آتاہم پر اس کا عطف ہو رہا، یعنی وہ خوشحال رہیں گے، لطف اندوز ہوتے رہیں گے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے رب نے ان کو عطا کیا، اور اس چیز کی وجہ سے جو ان کے رب نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کی عطا اور اللہ کی حمایت اور نصرت اور اللہ کے بچانے کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں خوشحال رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا ہے، ان کے رب نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے۔ ما مصدریہ ہوں گا وہ رہے اس معنی میں، والمعنی، معنی یہ ہے کہ فاکہین، وہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے ان کے رب کی عطا کی وجہ سے اور ان کے رب کے بچانے کی وجہ سے ان کو جہنم کے عذاب سے، یا وہ حالیہ ہے وہ وقاہم، اس حال میں کہ ان کے رب نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے۔ وقد بعدها مضمرۃ، اور اس کے بعد قد محذوف ہے، وقد وقاہم ربہم، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، متقین سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا، فرشتے کہیں گے تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشگوار، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ اکلن و شربن، ہنیئن، یعنی کھاؤ اور پیو، ہنیئن، خوشگوار انداز میں۔ او طعامن و شرابن، کون سی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال بھی سبب ہیں جنت میں جانے کے لیے، اصل سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے اس کو عمل کی توفیق میں عطا فرمائے۔ اکلن و شربن، یعنی عمدہ خوشگوار کھاؤ اور پیو۔ او طعامن و شرابن، یعنی عمدہ خوشگوار کھانا کھاؤ،
خوشگوار شربت بھی ہو، پانی بھی، وہی الذی لا تنغیث فیہ، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی دنیا کی طرح بعض کھانے جو بد مزہ ہوتے ہیں، حلق سے نہیں اترے، ویسا نہیں ہوگا. ہر کھانا، ہر پانی وہاں کا خوشگوار ہوگا، سبحان لذیذ بھی ہوگا اللہ، اور سبحان بہتر بھی ہوگا، اور پیور ہوں گی ہر چیز، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اس میں، کوئی چیز خطرے کی نہیں ہوں گی اوپر، صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی. متقین، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات اور انعامات کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا متقین، اس حال میں کہ وہ لوگ ٹیکہ لگا کر بیٹھیں. ٹیکہ لگا کے بیٹھنا یہ بھی اہل جنت کی صفت ہے. کیا متقین، اس حال میں کہ وہ لوگ ٹیکہ لگا کر بیٹھیں گے. علی سرور، پلنگوں پر، بیڈ پر، بیڈ اور صوفوں پر ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ بھی اہل جنت کی صفت ہے. مصفوفہ، اس حال میں کہ وہ تہبت ہے، ترتیب وار جمے ہوئے رہیں گے. وزوجناہم، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا بحور عین، ایسی خوبصورت حوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. والذی، یہاں تک ان کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائے، جنتی متقین کے صفات کو اللہ بیان فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. والذین آمنوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، یہ مبتدا ہے. الحقنا بہم، اس کی خبر ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے. واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد ان کی اتباع کی ایمان میں بھی، ایمان یعنی ان کی اولاد بھی ایمان لائے. الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کو ملا دیں گے، ان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کی اولاد. نہیں، نلحق الاولاد، یعنی ہم اولاد کو ملا دیں گے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی وجہ سے. درجات الآباء، باپ دادا کے درجات سے ہم ملا دیں گے. وَإِنْ قَصُرَتْ أَعْمَالُ الذُّرِّيَّةِ، اگرچہ کہ اولاد کے اعمال کوتا ہو، کم ہو، عن اعمال الآباء، باپ دادا کے عمل سے. باپ دادا بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، زیادہ نیک تھے. اولاد اگرچہ کہ اتنے نیکیاں نہیں کی لیکن ایمان پر قائم تھی اولاد. تو اللہ تعالیٰ والدین کی نیکیوں کی وجہ سے، بچے اولاد اس مقام پہ نہیں ہے لیکن ماں باپ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دیں. تو معلوم یہ ہو رہا کہ نسب کی بھی اہمیت ہے. اولیاء اور سادات کرام کے لیے اس میں فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ کہ ان کے اعمال ان کے باپ دادا کے لیول کے اگرچہ کہ نہ ہوں، لیکن یہ لوگ ایمان کی حالت میں اگر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ آبا و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو باپ دادا کے ساتھ رکھیں گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی اولاد. وقیل، اور کہا گیا کہ ان الذریۃ وان لم یبلغوا مبلغا یکون منہم الایمان استدلالا وانما تلقنوا منہم تقلیدا فہم یلحقون بالآباء. ذریتہم واحد اور جمع دو بھی پڑے ہوئے. الحقنا بہم ذریتہم مدنی دونوں طریقے سے پڑھے ہوئے. ابو عمرو ذریتہم پڑھے، ذریاتہم یہ شامی پڑھے ہوئے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے، اعمال کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں کریں گے. وما نقصناہم من ثواب عملہم من شیء، ان کے اعمال کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں کریں گے. الیتناہم، الیتا یا الیتو مکی پڑھے ہو رہا ہے. اللہ تا یا الیتو بھی آتا ہے، نصرہ اور سمیعہ اور ذراواز لغتانی، دو لغت ہے ہو رہا ہے. کل امرئ، ہر ایک آدمی، بما کسب، رہین گروی رکھا ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. ای مرہون، یعنی وہ مرہون ہے، گروی رکھا ہوا ہے. فنفس المؤمنی، بس مومن کی جان یہ مرہونہ ہے اس کے عمل کے ساتھ، اور اس کو اس پر بدلہ دیا جائے گا. یعنی ہر شخص کو اس کے کیے کی جزا یا سزا دی جائیں گی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم اضافہ کر دیں گے ان کے لیے، بِفَاكِهَةٍ میووں میں، وَلَحْمٍ اور گوشت میں، مِمَّا يَشْتَهُونَ وہ چیز جو وہ خواہش کریں گے. جو میوے وہ چاہیں گے ہم دیں گے، جو گوشت چاہیں گے ہم ان کو دے دیں گے. وَزِدْنَاهُمْ اور ہم اضافہ کریں گے، فی وقت بعد وقت، یکے بعد دیگر اوقات میں. یعنی ایک ہی ڈش دی جا رہی ہے ایسا نہیں، ہر وقت ایک نیا میوہ رہے گا، ہر وقت ایک نئے قسم کا گوشت ہوگا. وَإِن لَّمْ يَقْتَرِحُوا، اگرچہ کہ وہ خواہش نہ کرے،
بغیر خواہش کے وہ جو چاہیں گے ہم ان کو عطا کر دے جائیں گے. یتنازعون فیہا کأسا، وہ اس میں جام یعنی جام ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے، یعنی شربت حوض کوثر کا جو جام ہے یا جنتی نہروں کی جو شربت ہے، وہاں کی جو شراب ہے، ایک پیالہ دوسرے کو دیں گے، دوسرا پہلے کو دے گا، ایسا یعنی پیالوں کی یعنی اس کا دورانیہ، اس کا دور چلتا رہے گا. خمرن یعنی شراب یعنی جنت کی شراب ہوں گے. یتعاطون یعنی وہ دیتے رہیں گے لیتے رہیں گے. ویتعاورون ہم وجلساؤں یعنی وہ لوگ جنتی شراب بھی پئیں گے تو اکیلے بیٹھ کے نہیں پئیں گے، پورے ساتھیاں بیٹھ کے پئیں گے. ہم نشین من اقربائہم قریبی رشتہ دار. یتناول ھذا الکأس من ید ھذا، یہ شخص پیالہ لے لے گا اس کے ہاتھ سے اور یہ اس کے ہاتھ سے لے گا. لا لغو فیہا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. جیسا دنیا میں شراب پیتے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ اچھی الفاظ نکلیں گے. جنت کی شراب کا یہ اثر ہے. ولا تأثیم، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. لا یجری بینہم، ان کے درمیان جاری نہیں ہوں گی وہ چیزیں جو بیکار ہیں، یعنی لا یجری بینہم باطل، بیکار چیز ان کے درمیان نہیں ہوں گی، بیہودہ گفتگو، اور نہ وہ گفتگو ہوں گی جس میں گناہ ہوگا. لو فعلہ فاعل، اگر کوئی کرنے والا یہ کام کرتا دار التکلیف میں، جیسا کہ جھوٹ ہے اور گالی گلوچ ہے اور ان جیسی چیزیں، جیسا کہ دنیا کی شراب پینے والے، دنیا کے جو شرابی ہیں، شراب کے دوران یعنی بکواس گفتگو کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں ایمان والے جنت کی جو شراب پئیں گے تو ان کی عقلیں مضبوط ہوں گی، کیونکہ ان کی عقلیں باقی رہیں گی. اور دنیا کی شراب عقل کو زائل کر دی، آخرت اور جنت کی جو شراب ہے عقلوں کو بڑھاتی ہے. بس وہ حکمت کی باتیں کریں گے اور اچھی بات کریں گے. لا لغو فیہا، اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوں گی. لا لغو فیہا ولا تأثیم، مکی اور بصری بڑے ہوتے ہیں. لا لغو فیہا ولا تأثیم، یہ بھی قرات ہے. اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے پاس طواف کریں گے، آتے جاتے رہیں گے ان کے غلام، ان کے نوکر ہو رہے. کأنہم، گویا کہ وہ بچے کیسے رہیں گے خدمت کرنے والے، اتنے خوبصورت ہوں گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں. یعنی غلمان لہم مملوکون لہم، یعنی ایسے بچے جو ان کی ملکیت میں ہوں گے، بڑے مخصوصون بہم، جو ان کے ساتھ خاص ہوں گے. وہ لوگ شراب کے پیالے لا کے دیں گے. کأنہم، گویا کہ وہ من بیاضہم، ان کی سفیدی کی وجہ سے، ان کے گورے پن کی وجہ سے، ان کے وائٹنس کی وجہ سے، وصفائہم، اور ان کے رنگوں کے فیر ہونے کی وجہ سے، لؤلؤ، موتی ہوں گے، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے. مکنون، ایسے موتی گویا کہ وہ چھپا ہوا ہے. فی الصدف، صدف میں، سی پی میں جس طرح موتی چھپا ہوا ہوتا ہے محفوظ، تو وہ ایسے رہیں گے. لأنہ رطباً، کیونکہ وہ لوگ رطب کے اعتبار سے یعنی تر و تازگی میں، احسن، زیادہ خوبصورت اور زیادہ صاف ہوتے ہیں. او مخزون، یا محفوظ ہوں گے. لأنہ لا یخزن، کیونکہ محفوظ نہیں رکھی جاتی مگر وہی چیز جو قیمتی ہوتی. حدیث پاک میں ان ادنی اہل الجنت منزلۃ من ینادی الخادم من خدامہ فیجیبہ الف ببابہ لبیک لبیک. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنتیوں میں سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے خادم کو پکارے گا، خادموں میں سے، نوکروں میں سے، تو اس کو 1000 غلام اور خادم جواب دیں گے. ایک کو بلایا تو 1000 آ جائیں گے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور لبیک بولیں گے، حاضر ہوں میں. ایک یعنی ادنا کا یہ حال ہے تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوں گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض جنتی یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، سوال کرتے ہیں. يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض سے پوچھیں گے عن احوالی، ان کے حالات کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ مستحق ہو گیا اللہ کی نعمتوں کو پانے کا. قالوا، تو جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ انا کننا قبل ای فی الدنیا فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر والوں میں رہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. مشفق تھے ہم، ارقاء القلوب، ہمارے دلوں میں نرمی تھی، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. او خائفین، یا ہم ڈرے ہوئے تھے دنیا میں، من نزع الایمان، کہیں ایمان ہم سے چھین لیا نہ جائے. وہ فوت الامان، امن و امان کہیں ہم سے فوت نہ ہو جائے. او من رد الحسنات، یا ہم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے نیکیاں دھتکار دیے نہ جائیں. والاخذ بالسیئات، گناہوں پر ہم سے مواخذہ نہ ہو جائے، ہم کو یہ ڈر. یعنی جنتیوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے مواخذہ. یعنی گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ فرمائے گا، ہم کو پکڑے گا.
تو اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ بے خوف نہیں ہوتا، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور ایمان کی فکر کرتا ہے. یہ بتا رہے ہیں فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، بالمغفرت، کہ اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، والرحمتی، اور ہم پر رحم فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور لو کے عذاب سے اللہ ہم کو بچا لیا. ہی الریح، سموم کہتے ہیں اس ہوا کو جو گرم ہو، لو التی تدخل المسام، جو انسانی جسم کے مسامات میں داخل ہو جاتی. فسمیت بہا، تو اس کے ذریعے نام رکھا گیا جہنم کی آگ کا، کیونکہ وہ بھی ایسی ہوں گی. جیسا دنیا میں انتہائی سخت ترین گرمی میں اگر انسان پھرے تو گرمی انسان کے جسم کے اندر جیسا گھس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، تو جہنم کی آگ بھی انسان کے جسم کے اندر بھی داخل ہو جائیں گی. تو جہنم کے عذاب اور جہنم کے مختلف نام قرآن میں بیان کیے گئے. کہیں سموم کہا گیا، کہیں جہیم کہا گیا، کہیں لظا کہا گیا، کہیں حاویہ کہا گیا، کہیں سعیر کہا گیا، کہیں سقر کہا گیا. پھر جنتی کیا کہیں گے؟ انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، بے شک ہم اس سے پہلے اس کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. انہ هو البر، بے شک اللہ ہی بر ہے، یعنی احسان کرنے والا، خوب احسان کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا، اور رحیم، خوب رحم کرنے والا ہے. انا کنا من قبل لقاء اللہ تعالی والمصیر الیہ یعنون فی الدنیا، بے شک ہم اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے پہلے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے سے پہلے، وہ لوگ مراد لیں گے یعنی دنیا میں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. ولا نعبد غیرہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. ونسألہ الوقایہ، اور ہم اللہ ہی سے حفاظت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. جیسے قرآن پاک کی آیت میں وقنا عذاب النار، اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو معلوم یہ ہوا کفر اور شرک سے بچتے رہنا اور ایمان کے چھین لیے جانے سے، برے خاتمے سے ڈرنا، یہ ایمان والوں اور جنتیوں کی پہچان ہے. اور اللہ سے اس کی رحمت مانگنا اور جنت کی دعائیں کرنا، جہنم سے بچا لیے جانے کی دعا کرنا، یہ جنتیوں کی صفت ہے. لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، خاتمہ بالخیر، ایمان کی موت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کثرت سے نیک اعمال کریں. انہ هو البر، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، المحسن، اچھائی کرنے والا ہے، الرحیم، خوب رحم کرنے والا ہے، العظیم الرحمہ، یا رحیم کا ذکر آیا. رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو رحمت نازل فرماتا ہے وہ صفت رحمان کا فیضان ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکوکار اور بدکاروں پر، ایمان والوں اور کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. تو وہاں پر شان رحمانی کا ظہور ہے دنیا میں، اور آخرت میں شان رحیمی کا ظہور ہوگا. اس لیے جنت اور اہل جنت پر اللہ تعالیٰ جو رحمت نازل فرما رہا ہے ایمان والوں پر، اس کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. العظیم الرحمہ، جو خوب بڑی رحمتوں والا ہے. الذی اذا عبد اثاب، وہ رحیم جب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ ثواب عطا فرماتا ہے. وہ اذا سئل اجابہ، جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. جب اس سے دعا کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے. انہ بھی پڑھے، انہ هو البر الرحیم، مدنی اور عالی، ای بانہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بر ہے، یعنی نیکی کرنے والا ہے، یعنی احسان فرمانے والا ہے، رحیم ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. فذکر، بس آپ نصیحت کیجیے. فاثبت علی تذکیر الناس وموعظتہم، لوگوں کو نصیحت کرنے پر آپ قائم و دائم رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ کے رب کے احسان کی وجہ سے کاہن بھی نہیں ہے، اب جادوگر بھی نہیں ہے، اور نہ آپ مجنون ہیں. ای برحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے اور اس کے احسان کی وجہ سے، علی کا آپ پر، بن نبوت، اللہ کا بڑا احسان آپ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کو نبوت عطا فرمائے. ورجاحت العقل، کامل عقل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عقل کل، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ عقل اگر کسی کو ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل انبیاء کرام کو، انبیاء میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بس آپ اپنے رب کے احسان اور نعمت کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ آپ مجنون ہیں. کما زعموا، جیسا کہ کفار مکہ نے کہا، دعویٰ کیا، اور یہ حال ہے.
تقدیر کہ لستا کاہنن ولا مجنونن، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، اس حال میں کہ آپ کی رب کی نعمت آپ پر شامل حال ہے۔ ام یقولون ہوا شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ لوگ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر ہے، یعنی رسول شاعر ہے، کہ ہم ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں زمانے کی مصیبت کا، ای حوادث الدہر، یعنی زمانے کی جو مصیبتیں گردشوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان پر کوئی مصیبت آ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ای ننتظر، یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں نوائب الزمان، زمانے کی مصیبتوں کا گردشوں کا، فیہلک، بس وہ ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے والے شعراء ہلاک ہو گئے، زہیر ہے، نابغہ ہیں۔ ام ان آیتوں کے شروع میں منقطعہ ہے، یعنی بیمانہ بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، قل اے رسول آپ فرما دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں تم پر عذاب الہی کے نازل ہونے کا، اتربصوا ہلاککم، میں تمہاری ہلاکت اور تباہی کا انتظار کر رہا ہوں، جیسا کہ تم میرے فنا ہونے کا انتظار کر رہے ہو۔ ام تأمرهم احلامهم، کیا ان کی عقلیں، بلکہ ان کی عقلیں ان کو اس کا حکم دیتی ہیں، عقولهم اس چیز کا حکم دیتی ہیں، ای التناقض فی القول، گفتگو میں تناقض، تضاد، وہو قولهم، کیا ہے ان کا یہ قول بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کبھی کاہن بول رہے ہیں نبی کو، جادوگر بول رہے ہیں، کبھی شاعر بول رہے ہیں، کبھی مجنون بول رہے ہیں۔ وکانت قریش والے یدعون ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ عقل والے ہیں، ام ہم قوم طاغون، کیا بلکہ یہ سرکش قوم ہے، حد سے آگے بڑھنے والے عناد میں، حق کے ان پر ظاہر ہونے کے باوجود، اور یہ حکم کی جو نسبت کی گئی ہے احلام کی طرف، کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں، یہ مجازی ہے۔ ہم یقولون تقولہ، بلکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اختلقہ محمد، یہ لوگ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، یہ رد ہے ان کا، یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فَلِكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، ان کافروں کے، قریش کے کفار کے کفر اور عناد کی وجہ سے، کافروں کے کفر اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ یہ طعنے دے رہے ہیں، ان کے اس بات کو جاننے کے باوجود کہ ان کی بات غلط ہے اور یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ عرب اس سے عاجز آ گئے، پورا عرب مل کے بھی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ وما محمد الا واحد من العرب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر عرب کے ہی ایک فرد، تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں ہے، محمد پر نازل کیا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چاہیے کہ یہ لوگ قرآن کی جیسی کوئی ایک بات ہی لا کر بتائیں اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ محمد اپنی طرف سے یہ کلام کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی عرب کے ہیں، جب محمد کہہ سکتے ہیں تو تم بھی کہہ سکتے ہو، لہذا تم بھی ایک قرآن کی جیسی کوئی آیت لا کے بتاؤ، نہیں بتا سکتے لوگ، نہ بتا سکے۔ تقولہ من تلقاء لأنہ بلسانہم، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں، وہم فصحاء، اور یہ لوگ فصیح و بلیغ ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ کلام الہی کا مقابلہ پوری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی، اس کے جیسی آیت یا اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی۔ ام خلقوا، یا یہ لوگ بنائے گئے، من غیر شیء، ام احدثوا وقدروا التقدیر الذی علیہ فطرتہم، ام خلقوا، کیا یہ لوگ پیدا کیے گئے، احدثوا پیدا کیے گئے، وقدروا اور ان کا اندازہ لگایا گیا، التقدیر الذی علیہ فطرتہم جس پر ان کی فطرت ہے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہے، ای هم الذین، ام هم الذین خلقوا انفسهم، کیا یہ لوگ اپنے آپ کو پیدا کر لی، حیث لا یعبدون الخالق، کہ یہ لوگ خالق کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ وقیل اخلقوا من اجل لا شیء من جزاء ولا حساب ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے، نہ جزا نہ حساب، یا یہ خود خالق ہے، بس یہ حکم کو نہیں مان رہے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ
بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں، ام هو الخالقون، یا اپنے آپ کو خالق سمجھ رہے ہیں لوگ، ام خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کو پیدا کیے، فلا یعبدون خالقہما، کہ یہ لوگ، یہ کفار آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین بھی نہیں کر رہے، ای لا یتدبرون، یعنی یہ لوگ تدبر نہیں کر رہے ہیں، فی الآیات، آیتوں میں، فیعلموا، کہ وہ جان لیتے ان کے خالق کو، اپنے خالق کو اور آسمان اور زمین کے خالق کو، پوری کائنات کا خالق ایک ہی ہے، وہ رب العالمین، ام عندہم خزائن ربک، کیا یہ لوگوں کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یعنی من النبوت ہی، کیا نبوت کا اختیار ان کو دیا گیا ہے، نہیں، والرزق، کیا یہ لوگوں کے پاس رزق کے خزانے نہیں، وغیرہما، ان دونوں کے علاوہ اور دیگر چیزوں کے خزانے ہی نہیں ہیں، فیخصوا، کہ وہ خاص کریں جسے چاہے، جس کے ساتھ چاہیں، یعنی نبوت دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ام هم المسیطرون، کیا یہ لوگ غالب ہیں، یہ لوگ حکومت کرنے والے، اقتدار والے، الارباب الغالبون، کیا یہ لوگ ارباب ہیں، مالک ہیں جو غالب ہے، حتیٰ یدبروا، کہ یہ لوگ ربوبیت کے معاملے کی تدبیر کریں اور معاملات کو کی بنیاد رکھیں، اعلیٰ مشیتہم، اپنی مشیت، اپنی مرضی کے مطابق کریں، وہ بھی سین، مسیطرون، صاد اور سین دونوں طریقے سے پڑھا گیا، سین سے پڑھے مکی اور شامی، ام لہم سلم، کیا یہ لوگوں کے لیے کوئی سیڑھی ہے، منصوب جو کھڑی کی گئی ہے، یرتقون بہ الی السماء، جس کے ذریعے وہ آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، یستمعون فیہ، جس میں وہ فرشتوں کی بات، ان کی گفتگو کو سنتے ہیں، وما یوحی الیہم، اور فرشتوں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، من علم الغیب، علم غیب کی، حتی یعلموا، کہ جان لے، ما ہوا کائن، کہ کیا ہونے والا ہے اس کو جان لے، من تقدم ہلاکہ علی ہلاکہم، یہ لوگ جیسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی پہلے چلے جائیں گے دنیا سے، یہ جیسا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ، کیا یہ لوگ جان لیے کہ یہ لوگ دنیا میں رہنے والے ہیں اور نبی ختم ہونے والے ہیں، وظفرہم، اور ان کی کامیابی انجام کے اعتبار سے، یعنی یہ لوگ جیسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کافر کامیاب ہوں گے، بلکہ کیا یہ لوگ غیب جان لیے، کیا آسمانوں تک پہنچے، کیا نہیں، کما یزعمون، جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، قال الزجاج نے کہا، یستمعون فیہ ای علیہ، اس سیڑھی پر ٹھہر کر یہ لوگ فرشتوں کی بات سن رہے ہیں، فی اعلیٰ کے معنی میں ہم، فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، چاہیے کہ ان میں سے سننے والا واضح دلیل لے کر آئیں، ایسی دلیل جو ان میں سے سننے والے کے سننے کی تصدیق کریں، ام لہ البنات ولکم البنون، کافروں کا ایک گمراہ کن عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، ثم صفاہا احلامہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو یعنی کمزور اور بیکار قرار دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ حیث اختاروا، کہ یہ لوگ، یہ کفار اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو یہ لوگ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کو یہ لوگ ناپسند کر دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہم حکما، جبکہ یہ لوگ اپنے آپ کو حکیم، حکمت والا کہتے ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان، ام تسألوہم اجرا، کیا آپ ان سے اجر مانگ رہے ہیں، علی التبلیغ، دین پہنچانے پر، والانذار، اور ڈرانے پر، وہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس مغرم، تاوان اور اس فیس کی وجہ سے یہ لوگ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، المغرم، مغرم یہ ہے کہ یلتزم الانسان، کہ انسان کو پر لازم کر دی جائے وہ چیز، لیس علیہ، جو اس پر نہیں ہے، ای لزمہم، یعنی چالان سمجھو، ای لزمہم مغرم، کیا ان پر کوئی بھاری چالان ان پر پڑ گیا ہے، فزہدہم ذالک فی اتباع، کیا آپ ان سے کچھ پیسے پوچھ رہے ہیں، پیسے بھی آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ آپ کی اتباع سے کیوں دوری اختیار کر رہے ہیں، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، یعنی لوح محفوظ کا علم ہے، فہم یکتبون، کہ وہ لوگ لکھ رہے ہو
وہ اس چیز کو جو کچھ اس میں، حتیٰ یقولو، یہاں تک کہ وہ کہیں کہ لا نبعث، کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہم کو اٹھایا بھی جائے، زندہ بھی کیا جائے تو لم نعذب، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ام یریدون کیدن، کیا یہ لوگ کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں، وہو کیدہم فی دار الندوہ، اور وہ کافروں کا، قریش کے کافروں کا قید کرنا ہے، سازش کرنا ہے ندوہ میں بیٹھ کر، برسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے ساتھ ندوہ میں انہوں نے جو سازش کی تھی۔ فالذین کفروا، بس کفار ہی مکید ہے ورہ، یعنی انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ منصوبہ بنا لیا ورہ، اللہ تعالیٰ اشارۃ الیہم، یہ اشارہ ہے ان کی طرف، یا اس سے مراد لیا گیا ہر وہ شخص جو اللہ کا انکار کرنا ہے، تمام کفار ورہ، ہم المکیدون، یہی مکید ہے ورہ، ہم الذین یعودہم، کفار وہی ہے جن پر ان کی سازش کا وبال لوٹے گا، وہ لوگ جو بھی سازش کریں گے انہی کی طرف لوٹے گی، وَيَحِيقُ بِهِمْ مَكْرُهُمْ، اور ان کا مکر انہی پر نازل ہوگا، اس کا وبال، اور وہ یہ ہے کہ انہم قتلوا، کہ ان کو قتل کیا گیا بدر کے دن، یا وہ لوگ مغلوب ہو گئے ورہ، ناکام ہو گئے سازش کرنے میں۔ یہ کایتہ سے ورہ، کایتہ فکیتہ، میں اس کے ساتھ سازش کیا، فکیتہ بس میں اس پر غالب آ گیا سازش کرنے میں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کافروں کا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ شرک سے، کفر سے، شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اور اگر یہ کافر دیکھتے ہیں آسمان سے کوئی ٹکڑا بادلوں کا تو گرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل ہے، مرکوم تہبت ہے، جمع ہوا بادل ہے، کسف کہتے ہیں اس کو، القطع ٹکڑا، وہو جواب قولہم، اور وہ ان کے اس قول کا جواب ہے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یعنی نبی سے لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آسمان سے بادل کے ٹکڑے گرا کے بتائیے، انہم لشدت طغیانہم، کہ یہ کفار و مشرکین حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے، طغیان اور عناد، سرکشی کی شدت کی وجہ سے، لو اسقطناہ، اگر ہم اس بادل کا ٹکڑے کو ان پر گرا دیں تب بھی وہ کہیں گے کہ یہ سحاب ہے، یہ بادل ہے مرکوم تہبت ہے، جمع ہوا، یعنی قد رکی ای جمع بعضہ علی بعض، یعنی بادل کا ٹکڑا ہے جو ہم پر برس رہا ہے، ولم یصدقوا، وہ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، فذرہم، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ پالیں اپنے اس دن کو جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، جس میں ان پر یصعقون، جس میں یعنی سور پھونک دی جائیں گی، بضم الیاء یصعقون، عاصم اور شامی یصعقون پڑھے، اور باقی لوگ یصعقون پڑھے، صعقہ فصعق وذلک عند النفخۃ الاولیٰ، جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور وہ ہوگا عند النفخۃ الاولیٰ، پہلی پھونک کے اوپر ہے، اسرافیل علیہ السلام جب پہلی پھونک ماریں گے تو یہ لوگ سب مر جائیں گے، جس دن وہ ہلاک ہو جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن ان کی سازش، ان کا مکر ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ظالموں کے لیے، وَإِنَّ لِهَؤُلَاءِ الظَّلَمَ، اور بے شک ان ظالموں کے لیے، عذابًا دون ذالک، اس کے علاوہ، اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے قیامت کے دن سے پہلے، وَهُوَ الْقَتْلُ بِبَدْرٍ، اور وہ جنگ بدر میں قتل کیا جانا ہے، وَالْقَحْطُ، اور 7 سال تک قحط سالی، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کا عذاب بھی ہے ان کے لیے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ثم امرہ، پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کو صبر کا حکم دیا، الی ان یقع بہم العذاب، یہاں تک کہ ان پر عذاب واقع ہو، ان کافروں پر عذاب آنے تک آپ صبر کریے۔ فقال، پس اللہ تعالیٰ فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، بِإِمْحَالِهِمْ، کہ آپ کے رب کے فیصلے کی وجہ سے، آپ کے رب کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینے کا فیصلہ فرمائے، اور آپ اس چیز پر صبر کیجئے جو آپ کو لاحق ہوگی مشقت، اس میں جو آپ کو تکلیف ہوگی، اس پر آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہمارے نگاہوں میں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، بِحَيْثُ، یعنی آپ اس مقام پر ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَنَقْلَؤُكَ، یعنی ہماری خصوصی نگاہ آپ پر ہے،
وَنَقْلَؤُكَ اور ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. وَجُمِعَ الْعَيْن عین کو جمع لائیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں میں ہے، کیونکہ ضمیر جمع کے لفظ کے ساتھ ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا نا جو ضمیر ہے یہ بھی جمع ہے. کیا تم یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تاکہ تم رہو علی عینی ہماری نگاہوں میں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے میری نگاہ فرما رہا، اور حضور کے لیے ہماری نگاہوں میں جمع کا لفظ استعمال فرما رہا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور آپ اپنے رب کی حمد تعریف بیان کیجیے. جمع یعنی تاکید ہے اس میں. ہماری نگاہوں میں ہے، میری نگاہ میں. نگاہ واحد کا لفظ ہے نا بھائی، اعین جمع ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے عین کا لفظ اللہ تعالیٰ واحد استعمال فرمائے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اے موسیٰ تاکہ تم رہو میری نگاہوں میں. اور حضور کے لیے کیا فرما رہا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں. یعنی خاص شان مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما. وَسَبِّحْ اور آپ تسبیح بیان کیجئے بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے. حین تقوم اس وقت جب آپ ٹھہرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں للصلاۃ نماز کے لیے. اور وہ ہے جو تکبیر کہی، جو تسبیح کہی جاتی ہے بعد تکبیر کے بعد، یعنی ثنا پڑھنے کا اشارہ ہے. اور اس میں ثنا جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہر عیب اور نقص سے اور زوال سے، شریک سے، شرک سے تیری ذات پاک ہے، اور تیرے لیے تعریف ہے، تیرا معاملہ بلند و بالا ہے. ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. او من ای مکان یا جس جگہ سے بھی آپ اٹھیں یا نیند سے اگر بیدار ہوں تو سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کریں، تعریف کریں. وہ من اللیل فسبح یعنی ہر وقت کسی جگہ بیٹھ کر اگر اٹھیں اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کہیں. قرآن کی تفسیر ہے. یا نیند سے اگر اٹھ رہے ہیں تو ذکر اللہ کرتے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے کچھ اوقات میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور سورج یعنی ستاروں کے غروب ہوتے وقت. وَإِذَا أَدْبَرَتِ النُّجُومُ اور جب ستارے غروب ہو جائیں، چلے جائیں من آخر اللیل رات کے آخر حصے میں، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے. ادبار بھی پڑھا گیا، ادبار ادبار، زید ادبار پڑھے ہوئے قاری. ای فی اعقاب النجوم ستاروں کے غائب ہونے کے بعد. مراد یہ ہے کہ الامر بقول سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کا حکم ہے ان اوقات میں، یعنی رات کے آخر اوقات میں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے رات میں. وقیل اور کہا گیا تسبیح سے مراد نماز ہے. رات میں تسبیح بیان کیجیے، رات کے اوقات میں یعنی اللہ کی عبادت کیجیے. نماز اذا قام جب وہ اٹھیں نیند سے بیدار ہوں، تہجد کی طرف اشارہ. من اللیل رات میں یہ بھی آگے بڑھا صلاۃ العشاءین مغرب اور عشاء کی نماز. ادبار النجوم یعنی جب ستارے ختم ہو جائیں، غائب ہو جائیں تو اس وقت آپ اللہ کی عبادت کیجیے، یعنی فجر کی نماز. یعنی مغرب عشاء اور فجر کا اس میں ثبوت مل گیا. وباللہ توفیق اور اللہ ہی سے توفیق، اللہ ہی کی طرف سے توفیق. یعنی یہ یہاں پر مغرب اور عشاء کا اس اعتبار سے ہے کہ ومن اللیل رات میں ہے نا، یہ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. رات شروع ہوتے ہی مغرب پڑھ رہے ہیں، اس کے آدھے پون گھنٹے کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء بھی رات میں ہی پڑھی جاتی. اور ادبار النجوم سے مراد یعنی ستارے غائب ہونے کے بعد، ستاروں کے غروب ہونے کے بعد نماز پڑھیے. ستارے غائب ہونے کے بعد یعنی فجر کے وقت ستارے غائب ہو جاتے، تو ستارے غروب ہونے کے بعد یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز آپ ادا فرمائیے. تو 3 نمازوں کا اس آیت میں ثبوت مل گیا، مغرب، عشاء اور فجر. اور تسبیح سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو. یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے کا سب سے بہترین عملی طریقہ نماز ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب ثنا پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہ اپنے زبان حال سے، اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ شریک سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ واحد خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید اپنے ہر رکن کے ذریعے بیان کر رہا ہے،
ہاتھ اٹھا رہا ہے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی صفات اور اللہ کی عظمتوں کو وہ بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، رب واحد ہے، تمام عالمین کا خالق اور مالک ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے۔ پھر رکوع کرتا ہے بندہ، رکوع میں اپنا سر جھکا کے تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ تو یعنی نماز سے بڑھ کر، نماز سے بہتر ذکر الہی کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس میں تمام جہاد، تمام اعتبارات سے اللہ کی کبریائی، بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ سجدہ کر کے بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اور عبادت کے لیے تسبیح کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے اوقات میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اور سورج کے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی آپ نماز ادا فرمائیے۔ تو اس میں رات کے اوقات میں عبادت کی بھی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اور تسبیح اللہ کی، جہاں تک تسبیح اور واقعی بیان کرنے کی بات ہے تو بندے مومن کو چاہیے کہ صبح شام ہر لمحہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام ہر لمحہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو، سبحان اللہ کہتے رہو۔ تو یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اور اللہ کو ایک خدا ماننا، اللہ کی کبریائی کو ماننا، اللہ کی عظمتوں کو ماننا، اللہ کی شان کو ماننا، یہ بندے مومن کی پہچان ہے۔ بندے مومن وہ ہے جو ہر لمحہ اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور صبح شام اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اپنا سر جھکا دیتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ تو سورہ طور میں اللہ سبحانہ و تعالی کفار و مشرکین کے متعلق جہنم کے عذاب کو بیان فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافروں پر جو عذاب نازل ہونے والا ہے اس کو بیان فرمایا، اہل ایمان کے صفات کو اور جنت عطا کیے جانے کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ یہاں پر سورہ طور مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ نجم سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔